بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤتي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله فوز الفتن الذي ليس لصفته حق محدود ولا نعت موجود ولا أجر ممدود ولا وقت محدود فقدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووقتها بالسكور ميدانا أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي الأمي القرشي الحاشمي مولانا جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم ووعظه الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سورہ مبارک ہے توبہ کی 119ویں آیت جس کے سلسلے میں مسلسل کلام جاری تھا تو پہلا حصہ جو یا ایھا الذین آمنوا جو تھا اس کے سلسلے میں آپ سے گفتگو ہو چکی ہے اور دوسرا حصہ کہ جو تقوی کے سلسلے میں ہے تقویٰ کیا وہ ہے لیکن فی الحال میں اس لفظ کو چھوڑ رہا ہوں اور اس لفظ کے بعد والے حصے کو جہاں پہ پروردگار کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین صادقین کے ساتھ جو ہے اس کو سب سے پہلے تو ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایک اعتراض کا جواب ہے قرآن کے سلسلے میں کہ دیکھیے ہمیشہ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کتاب علم ہے اور ہمیں قرآن سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اس میں کوئی نہیں لیکن کبھی کبھی میرا نوجوان بھائی اعتراض کرتا ہے اور یہ سوال کرتا ہے اعتراض کیا سوال کرتا ہے مولانا جب ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو پھر کیا فائدہ ہے قرآن پڑھنے کیونکہ جس طریقے سے اہل بیت سے تمسک ضروری ہے اس طریقے سے قرآن سے بھی تمسک کیونکہ میرے رسول نے کیا فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان ایک اہل بیت اور ایک یہ دونوں برابر کی چیزیں ہیں ایک مرتبہ یہ حدیث نہیں کرنا ہے کئی مقام پر یہ حدیث ارشاد ہے ہمارے استاد شانیچی کہتے تھے کہ جب آخری حج سے واپس آنے لگے تو کم سے کم 10 مقام پر رک کر کے رسول اللہ نے یہ حدیث حاجیوں کو سنائی اور فرماتے تھے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ عزتی و اہلتی میں تمہارے درمیان 2 گرام کا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے اور ایک میری طرف اور اشارے بھی کرتے تھے تو فرماتے ہیں کہ اشارے یوں نہیں کرتے تھے رسول اللہ کی 2 چیزیں چھوڑ کے جا کیونکہ 2 چیز کا اشارہ یوں بھی ہوتا ہے رسول اللہ یوں اشارہ نہیں کرتے تھے بلکہ رسول اللہ اشارہ کرتے تھے یوں کہتے تھے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا کہ اس طرح سے اشارہ کرتے تھے انی تارکم فیکم الثقلین ثقلین کا اشارہ یوں کرتے تھے یوں نہیں کرتے تھے جب علماء سے پوچھا گیا یوں کیوں نہیں کرتے تھے یوں کیوں کرتے تھے تو فرمایا رسول اللہ تھے معصوم اور رسول کا اشارہ بھی ہوتا ہے معصوم اب معصوم اشاروں سے کوئی سوء استفادہ نہیں کر سکتا رسول اللہ یوں اگر اشارہ کر دیتے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کہتا دیکھو یہ ہے اہل بیت
بیت یہ ہے قرآن، یہ انگلی بڑی یہ انگلی چھوٹی. کوئی قرآن کا کوئی قرآن سے زیادہ مانوس آ جاتا، وہ کہتا بھائی یہ ہے قرآن، یہ ہے اہل بیت، یا یہ ہے اہل بیت، یہ ہے قرآن، یہ ہے چھوٹے، وہ ہے بڑے، وہ ہے چھوٹے، یہ ہے بڑے. تم چھوٹے اور بڑے کے چکر اور جھگڑے میں پڑ جاتے، لہذا رسول نے اشارہ کیا تو ان دو انگلیوں سے برابر کا اشارہ کیا کہ یہ دونوں چیزیں برابر کی چیز ہے. محمد والے برابر کی چیزیں چھوڑ دیا، دو برابر کی چیزیں چھوڑ دیا. اور اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہو، اب یہاں پہ نوجوانوں کے لیے ایک میسج دے رہا ہوں، ایک پیغام دے رہا ہوں کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ تم اہل بیت سے کتنی محبت کرتے ہو، یا مثلاً اگر تمہیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ مثلاً ایوان زمانہ کا ظہور ہو گیا، تو تم کتنی مرتبہ ان کی بارگاہ میں عرض ادب کے لیے جاؤ گے، اس کا فیصلہ کون کرے؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت اور قرآن دونوں برابر ہیں. دیکھو کہ قرآن کتنی مرتبہ کھول کے تلاوت کرتے ہو. جتنا تمسک تمہارا قرآن سے ہے اتنا ہی تمسک تمہارا اہل بیت سے. دیکھیے بات کڑوی ہے مگر سچی ہے، اور حق والا اسے کہتے ہیں کہ جو کڑوی بات کو بھی اگر سچی ہو تو قبول. دوسروں کے سلسلے میں بات ہوتی ہے تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں، فلانے چہرہ ایسے کرتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں، پتہ چلا لوگ خوش. فلانے ایسے ہاتھ باندھتے ہیں، پتہ چلا لوگ خوش. بھائی ہم اپنے مجموع سے اپنے بارے میں بات کریں یا دوسروں کے بارے میں بات کریں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے مجمع سے اپنے ممبر پہ اپنے لوگوں سے بات کرنی چاہیے. دوسرے کیا کرتے ہیں، کیسے ہیں، اس کو فی الحال دور رکھنا چاہیے. لہذا ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر ہمیں اہل بیت سے محبت ہے تو قرآن کی بارگاہ میں آنا پڑے گا. اس بات کا فیصلہ میرے نوجوان، میرے بھائیوں، میرے دوستوں سنو، بڑا عظیم پیغام ہے یہ تمہارے لیے. وہ تم کہ جنہیں اہل بیت کی محبت کا دعویٰ ہے، جنہیں حسین سے محبت کا دعویٰ ہے، جنہیں علی کی محبت کا دعویٰ ہے، وہ اس بات کو غور سے سنیں کہ اس دعوے کی صداقت کی دلیل کیا ہے. اس دعوے کی صداقت کی دلیل یہ ہے کہ تم دیکھو کہ قرآن کتنی مرتبہ کھولتے ہو، قرآن کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ جاتے ہو. تمہیں 24 گھنٹے میں قرآن کئی مرتبہ یاد آتا ہے. اگر نعوذ باللہ خدا نخواستہ ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں اور قرآن کی طرف تمہارا رخ نہیں ہوتا تو یہ سمجھ لو کہ وہ کچھ اور ہوگا کہ جس کا تم دعویٰ کرتے ہو وہ محبت نہیں ہو سکتی. چونکہ محبت اسی وقت ہوگی جب اہل بیت اور قرآن ساتھ ساتھ ہوں گے. ایک صلاۃ پڑھے. نوجوان بھائی ہمارا ہم سے کہتا ہے کہ مولانا جب عربی نہیں آتی، جب سمجھ میں نہیں آتا تو کیا فائدہ قرآن کرنا. سنیں گے اس سلسلے میں، سن لیں قرآن کے سلسلے میں ایک اعتراض ہے، بہت بڑا اشکال ہے کہ جس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. مولانا جب سمجھ ہی میں نہیں آتا تو قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ؟ جب ایک چیز سمجھ ہی میں نہیں آ رہی، بھائی انسان اسی کتاب کو پڑھتا ہے کہ جو اس کو سمجھ میں آئے. اگر کسی کو انگلش نہیں آتی تو انگلش میں لکھی ہوئی کتاب وہ نہیں پڑھتا. کسی کو اگر فارسی نہیں آتی تو فارسی میں لکھی ہوئی کتاب وہ نہیں پڑھتا. اگر اسے اردو آتی ہے تو وہ اردو ہی کی کتاب تلاش کرتا ہے. اگر اسے ہندی آتی ہے، انگلش آتی ہے تو انگلش اور ہندی کی کتاب تلاش کرتا ہے. بھائی جب ہمیں عربی آتی نہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے تو فائدہ کیا ہے قرآن پڑھنے میں؟ اللہ نے محترم سنیے گا، ایک ضعیف شخص کہ جو تلاوت قرآن کا دلدادہ ہے، قرآن پڑھتا ہے، مسلسل قرآن سے تمسک ہے اس کا، روز قرآن کھول کر کے وہ اپنی دکان پہ بیٹھ جاتا ہے. اس کی دکان ایک کوئلے کی دکان ہے، وہ کوئلہ بیچتا ہے. ایک اس کا بیٹا، پڑھا لکھا بیٹا، کہیں سے آیا اور لکھ کر کے آیا. اس نے اپنے ابا کو اس طریقے سے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا
یہ کیا فائدہ ہے قرآن اس طریقے سے پڑھنے کا؟ جب تمہیں عربی نہیں آتی، جب تمہیں پڑھنے نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ ہی نہیں جانتے، تفسیر نہیں جانتے، تو پھر فائدہ کیا ہے قرآن پڑھنے کا؟ دیکھیے یہ بیٹا لائق بیٹا تھا. بعض بیٹے ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھ لکھ کر کے بہت قابل ہو جاتے ہیں اور اتنے قابل ہو جاتے ہیں کہ اپنے ابا سے بھی اپنے آپ کو قابل سمجھنے لگتے ہیں. میں ان بیٹوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. اکبر الہ آبادی کہتے ہیں ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خطی سمجھتے ہیں. سلوات پڑھے محمد والے دیکھیے باپ ایک بہت عظیم نعمت کا نام ہے. یہ الگ بات ہے کہ تمام رشتہ داریوں میں سب سے مظلوم رشتہ داری اسی باپ کی رشتہ داری ہے. اگر یہ باپ باہر نکل کر کے جا کر کے کمانے لگتا ہے تو اولاد کچھ دن کے بعد کہتی ہے باپ نے ہمیں وقت ہی نہیں دیا. اور اگر یہی بات باپ گھر میں رہ کر کے فقر و فاقے کی زندگی بسر کر کے اپنے اولاد کی پرورش کرتی ہے تو یہی اولاد کہنے لگتی ہے باپ نے ہمارے لیے بنایا ہی کیا. عجیب و غریب بات ہے. میں نے ایسے لوگوں کو سنا ہے کہ جو اشکال کرتے اعتراض کرتے ہمارے ابا نے ہم کو دیا ہی کیا، ہمارے ابا نے ہمارے لیے کیا ہی کیا. دیکھیے یاد رکھیے باپ کے سارے احسانات کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو بھی اس کا ایک احسان بہت بڑا احسان ہے، اور وہ احسان یہ ہے کہ اس نے اپنے سے تم کو منسوخ کر دیا. اس نے جو اپنا نام تمہیں دے دیا یہ ایک احسان کروڑوں احسان کے برابر ہے. یہ یاد رکھنا میرے نوجوان. ورنہ بڑھتی جو حقارت کی نظر کیا کرتے ہو اور پوچھ لیتا تو کوئی نام پیدر کیا کرتے. سلوات پڑھے نا اللہ والے محمد. محترم یاد رکھیے گا یہ باپ بے انتہا اہمیتوں کا حامل ہوتا ہے اور ہر بیٹے کو باپ کی عظمتوں کا احساس ہوتا ہے، مگر اس وقت ہوتا ہے جب وہ خود باپ بن جاتا ہے. جب وہ خود باپ بنتا ہے اس کی آغوش میں ایک ننھا سا بیٹا اس کا آتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ میرے باپ کتنی عظمتوں کا حامل. زیادہ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ باپ بہت بڑی نعمت ہے. تو عزیزان محترم وہ آیا اور اپنے باپ کو سمجھانے لگا یہ آپ کیا کرتے ہیں، کیا پڑھا کرتے ہیں جب اس کو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، ترجمہ آتا نہیں، مطلب آتا نہیں، آپ پڑھے جا رہے ہیں، کیا فائدہ ہے اس کا. ایک مطلب اس کے باپ نے کہا بیٹا دیکھو یہ ڈولچی رکھیے، ڈولچی جو ڈھانچہ رکھا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر کوئلے رکھ کر کے تولے جاتے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ کوئلے کی دکان ہے، وہ اس میں رکھ کر کے ضرب ہوتا ہے، اس میں کوئلے رکھ کر کے تولے جاتے ہیں، اس میں بڑے بڑے چھید ہوتے ہیں ان کے پاس اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ بیٹا یہ دیکھو ڈولچی رکھی ہوئی ہے، یہ تالاب قریب میں ہے، یہاں سے جاؤ اور اس ڈولچی میں پانی لے کر کے آؤ. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ ابا کیسی باتیں کرتے ہیں، اس ڈولچی میں پانی نہیں آئے گا. اس نے کہا بیٹا پانی لے کے آؤ، میں تم سے کہہ رہا ہوں. اس نے کہا ابا جب پانی نہیں آئے گا تو فائدہ کیا ہے. تب بیٹا دیکھو قرآن کہتا ہے نا ماں باپ کے سلسلے میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا کریمہ. کہ دیکھو یاد رکھو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکیوں کا سلوک کرو. اب اگر میں تم سے کہہ رہا ہوں تو تم یہ کام کر کے دکھاؤ. وہ جاتا ہے جا کر کے اس کو تالاب میں ڈالتا ہے، لے کر کے آتا ہے، کہتا ہے دیکھیے ابا ہم نے کہا تھا نا پانی نہیں آئے گا. بس سنیں گے، توجہ سنیں گے. میں ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، اپنے نوجوان بھائیوں کی خدمت میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. وہ جاتا ہے لے کر کے آتا ہے، دیکھیے ابا ہم نے کہا تھا پانی نہیں آئے گا، دیکھیے پانی نہیں آیا، ایک بوند بھی پانی نہیں آیا. اس نے کہا بیٹا پھر جاؤ، پھر لے کر کے آؤ، پھر کوشش کرو، پھر صحیح کرو، اگین ٹرائی، پھر سے ٹرائی کرو. اس نے کہا بابا ہم کتنی مرتبہ بھی کوشش کرتے پانی نہیں آئے گا. اس نے کہا بیٹا میں کہہ رہا ہوں جب تک میں کہتا رہوں تم اس کام کو کرتے رہو. وہ پھر جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ جو ڈولچی ہوتی ہے، وہ جو ضرب ہوتا ہے اسے وہ تالاب میں ڈالتا ہے اور ڈال کر کے لے آتا ہے. پھر کہتا ہے اس کا والد کہ پھر جاؤ لے کر کے آؤ، کوشش کرو. پھر وہ جاتا ہے 3 4 5 مرتبہ یہ کوشش ہو جاتی ہے. پھر وہ کہتا ہے بابا 5 مرتبہ ہو
ابھی میں کوشش کروں گا تو اس ظرف میں اس ڈولچی میں پانی نہیں آئے گا. ایک مرتبہ اس کے باپ نے بڑی نگاہ سبق آموز اپنے بیٹے کے چہرے پر ڈالی, محبت بڑی نگاہوں سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور کہا بیٹا صحیح کہتے ہو, 5000 مرتبہ بھی کوشش کرو گے تو اس ظرف میں پانی نہیں آئے گا, مگر یہ بتاؤ کہ کیا کوئی فرق پڑا ہے اس ڈولچی پر؟ یہ بتاؤ کیا کوئی فرق پڑا ہے اس ڈولچی پر؟ ایک مرتبہ اس کے بیٹے نے اس ظرف کو دیکھا, اس ڈولچی کو دیکھا اور بڑے غور سے دیکھنے کے بعد کہا بابا ایک فرق تو پڑ گیا ہے. کہا کیا؟ کہا وہ جو کوئلوں کی کالی تھی وہ سب صاف ہو گئی ہے. کہا وہ جو کوئلوں کی سیاہی تھی کالی تھی وہ سب صاف ہو گئی ہے. ایک مرتبہ باپ نے کہا بیٹا یاد رکھو قرآن بھی دریا ہے, دریا. یہ جو ظرف دل پر, یہ جو ظرف دل پر گناہوں کی کالک ہے, یہ کم سے کم قرآن کی تلاوت سے صاف ہو گئے. بیٹا دیکھو یاد رکھو قرآن بھی دریا ہے, دریا ہے. اگر اپنے ظرف دل کو تلاوتوں کے دریا میں ڈال دو گے تو میں نے مانا کہ عربی نہیں آتی, ترجمہ نہیں سمجھ میں آتا, تو مفاہیم کے موتی تمہیں نہ ملیں گے, لیکن جو گناہوں کی سیاہی سے اپنے دل کو جم دے گے وہ صاف ہو جائے. لہذا ہمارے نوجوان بھائیوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر سمجھ میں نہیں بھی آتا ہے تب بھی قرآن کی بارگاہ میں پہنچنا ضروری ہے, کیونکہ دنیا کے واحد وہ کتاب ہے کہ جو ہر زمانے میں جدید رہتی ہے, ہر زمانے میں نئی رہتی ہے. دیکھیے دنیا کی ساری کتابیں وہ ہیں جو لکھنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب پڑھنے والا انہیں پڑھتا ہے تو یہ سوچتا ہے کوئی تھا کہ کس نے لکھا تھا, لیکن قرآن واحد وہ کتاب ہے کہ جب پڑھنے والا پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کوئی ہے جو کچھ کہہ رہا ہے, کوئی ہے جو کچھ کہہ رہا ہے. اسی لیے علامہ اقبال کے والد نے, شاعر مشرق علامہ اقبال کے والد نے ان سے کہا تھا بیٹا جب قرآن کی تلاوت کرو تو ایسے کرو کہ جیسے یہ تم پر ابھی نازل ہو رہا ہے, کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے اوپر کوئی گرد قدامت نہیں جمع کرتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد دیکھیے یاد رکھیے گا کہ خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں پر بیٹھ کر کے خدا نخواستہ علم کی مخالفت کر رہا ہوں. نہیں, علم کی مخالفت نہیں ہے. جو قرآن سمجھ سکتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ سمجھیں, جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ترجمے کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ کتاب علم ہے, اسے علم کی روشنی میں ہمیں سمجھنا چاہیے. اور علم تو خاصہ ہے ہم محبان اہل بیت کا, کیونکہ میرے مولا نے فرمایا الحکمت ضالۃ المومن, علم جو ہے وہ مومن کی گم شدہ چیز کا نام ہے. یہ تمہاری ملکیت ہے, تمہیں حاصل کرنا چاہیے. یہ علم جلوہ انجمن شام و سحر علم سے ہے, جو بھی ہے عشق و محبت کا اثر علم سے ہے, منزلیں علم سے ہے, راہ گزر علم سے ہے, دوستوں عظمت کردار بشر علم سے ہے. قول معصوم ہے فطرہ نہیں افسانوں کا, طلب العلم فریضہ ہے مسلمانوں کا. رسول اللہ نے فرمایا علم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر علم حاصل کرنا واجب ہے. تو علم تو ہمیں حاصل کرنا ہے. ہماری پوری شریعت علم کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سبب بندگی ہم تو جعفر بھی یہی, صبر زہرا بھی یہی, ضربت حیدر بھی یہی, غور کیجئے تو ہے خالق کا پیغمبر بھی یہی, وارث زور خدا زیغم داور بھی یہی. جا کے میدان زمانے کو ہلا دیتا ہے اور منبر سے سلومی کی صدا دیتا ہے.
से सलूनी की सदा देता है। इल्म देता है सदा तेख की छनकारों में, चहल घर अपना बनाता है रयाकारों में। इल्म सो जाता है उठी हुई तलवारों में, जहल डरता है पहाड़ों पे हो या गारों में। जहल डरता है पहाड़ों पे हो या गारों में। और इल्म जब लश्कर कुफार से टकराता है, जहल मैदान आलम फेंक के भाग आता है। गुलशने इल्म नबूवत के बुने ताजा अली, मुस्तफा इल्म का चेहरा है तो है गाजा अली। इल्म अहमद का लगा सकते हैं अंदाजा अली, इल्म का शहर नबी, इल्म का दरवाजा अली, इल्म का दरवाजा अली। आके जिब्रील भी फैलाए हुए हाथ मिले, ऐसा दर ढूंढ जहां इल्म की खैरात मिले। वहां पढ़ेगा मरवाले मोहम्मद जाने मोहतरम, याद रखिएगा कि अली की मोहब्बत भी बरबनाए इल्म है। अगर इल्म न हो तो यकीनन अली से मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। वरना जाहिर सी बात है, आप देखें कि तारीख में मौलाए कायनात के क्या क्या फजाइल बयान किए गए। और जाहिर सी बात है, मैं सारे फजाइल को बयान नहीं कर सकता, लेकिन आप देखें कि इतने बड़े बड़े जिसके फजाइल बयान हो, क्या मुमकिन है तो कोई शख्स उनसे बुग़्ज़ रख ले अपने दिल में, कोई मुग़ज़े अली बन जाए? आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग फिर भी अली की दुश्मनी पर आमादा होते हैं? आखिर ऐसा होता क्यों है? जब किरदार इतना अच्छा, अखलाक इतना अच्छा, सीरत इतनी अच्छी, तो फिर कैसे मुमकिन है कि कोई मौलाए कायनात का खुद अपने दिल में रखे हुए? अच्छा देखिए, इसका जवाब बहुत ही अच्छे और खूबसूरत अंदाज से मौलाना रूम ने दिया। वो एक हिकायत बयान करते हैं। वो कहते हैं एक शख्स था कि जो गांव में रहता था, उसकी एक कुटिया थी जो जंगल के करीब थी। एक कुटिया, एक झोपड़ी जो जंगल के करीब थी, वो उसके अंदर रहता था। और उसके पास एक अदर गाय थी। वो अपनी गाय को बांध करके रखता था। हर सुबह सादिक वो उठता था। वो वक्त कि जब इंसान को देखता है तो ये तो पहचान लेता है कि कोई है, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि कौन है। एक वक्त ऐसा होता है कि जब शबा नजर आती है मगर पूरी तरह से शिनाख्त नहीं हो पाती, वो उस वक्त उठता था, जाता था, अपने गाय का दूध दूता था, उस दूध को ले आता था। फिर जब सुबह हो जाती थी, पूरी तरीके से सूरज निकल आता था, उसे ले जाकर के बाजार में बेचता था और उसके जरिए से जो पैसे हासिल होते थे उसके जरिए से वो अपनी जिंदगी चलाता था। रोज का मामूल ये था। मौलाना रूम लिखते हैं, देखिए एक नतीजा देना चाहता हूँ, बहुत गौर से सुनेंगे कि मौलाना रूम लिखते हैं कि क्योंकि उसकी जो घर था, उसकी जो झोपड़ी थी, वो जंगल के करीब थी। जंगल में शेर हुआ करते हैं। एक शेर एक दिन रात में वहां निकल आया। अब ये शख्स अपने झोपड़ी में सो रहा है और उसकी गाय बंधी हुई है और वहां पे शेर आ गया। शेर आया तो उसने देखा कि वाह, अल्लाह ने तो मेरा खाना बांध के यहाँ पे रखा है। लिहाजा उसने खाया पिया और जाहिर सी बात है, शेर तो शेर, तो गाय की ही जगह पे बैठ गया। पर सुनेंगे दीवाने मोहतरम नौजवान मेरे सुने कि जब वो गाय की जगह पर बैठ गया, अब जैसे ही इसका वक्त हुआ, ये शख्स उठा और उठ करके अपनी झोपड़ी से बाहर निकला। इसने दूर से देखा, हाँ मेरी गाय बंधी हुई है। ये करीब गया, जाके कह रहा, उठ, तुम उठती क्यों नहीं? अब ये उठ नहीं है, अब गाय होते ना उठे, ये शेर लेकर बैठा हुआ है। अब वो उसे ठोकरें मारने लगा, ठोकरें मारता जाता है, कहता उठ, तू उठती क्यों नहीं? अब तक तो तू अपने वक्त मुअय्यना पे उठाया करती थी, अपने जमाने मुकर्ररा पे उठाया करती थी। जैसे ही ये सुबह सादिक का वक्त होता था उठ जाती थी, मेरे कदमों की चाप से उठ जाती थी, मेरी आवाजों से उठ जाती थी। आज तुझे क्या हो गया है? मैं तुझे ठोकर मार रहा हूँ और तू उठती नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुनेंगे मौलाना रूम कहते हैं कि एक मर्तबा उस शेर ने उस शख्स की तरफ देखा और अपनी जबाने बेजबानी से कहा कि तू मुझे रात के अंधेरे में देख रहा है। क्या कहा उसने? जबाने बेजबानी से, जबाने हाल से कहा
کہ تو مجھے رات کے اندھیرے میں دیکھ رہا ہے، اے کاش تو مجھے دن کے اجالے میں دیکھتا تو میری ہیبت تجھ میں سوار ہو جاتی۔ تو ایک سیکنڈ کے لیے یہاں میرے پاس ٹکتا نہیں، تو میرے قریب آتا نہیں، تو مجھے رات کے اندھیرے میں دیکھ رہا ہے، اے کاش دن کے اجالے میں دیکھتا۔ مولانا روم نے لکھا کہ دنیا میں علی کو جہالت کے اندھیروں میں دیکھا۔ دنیا نے علی کو جہالتوں کے اندھیرے میں دیکھا، لہذا عصمت علی سے انکار کر بیٹھی۔ اے کاش علی کو علم کے اجالے میں دیکھا جاتا۔ اگر دنیا علی کو علم کے اجالے میں دیکھتی، عالم بن کر کے دیکھتی، تو ممکن ہی نہیں تھا کہ علی کی عظمتوں سے انکار ہو۔ یہ جاہل ہے کہ جو علی کی عظمتوں کو نہیں پہچانتے، یہ عالم ہے کہ جو علی کی عظمتوں کے معترف نظر آتے۔ جاہل ہے اندھیروں میں بھٹکتا ہوا راہی۔ سنیں گے جاہل اور عالم میں فرق کیا ہے؟ ہر انسان اس بات کو محسوس کرے۔ دیکھیے یاد رکھیے، علم سندوں میں مقید نہیں ہوتا، علم ڈگریوں میں مقید نہیں ہوتا۔ ڈگریاں بہت سارے عنوانات سے حاصل کی جا سکتی ہیں، سندیں بھی بہت کچھ کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن علم اور جہل کا فرق بڑا نمایاں ہوتا ہے۔ جاہل اور عالم میں جو فرق ہوتا ہے وہ بڑا واضح ہوتا ہے۔ شاعر نے ہمیں بتایا کہ جاہل ہے اندھیروں میں بھٹکتا ہوا راہی، عالم ہے تو پڑھ لیتا ہے آیات الہی۔ جاہل ہے اندھیروں میں بھٹکتا ہوا راہی، عالم ہے تو پڑھ لیتا ہے آیات الہی۔ جاہل کے زر مال بھی ہے وجہ تباہی، اور عالم ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی۔ جاہل ہے اندھیروں میں بھٹکتا ہوا راہی، عالم ہے تو دیکھیں پیچھے والے غور سے سنیں گے، جو ادھر مجمع بیٹھا ہے انشاءاللہ سارے کے سارے لوگ، انشاءاللہ سارے کے سارے لوگ فضائل علی میں، ذکر حسین میں اور مجلس حسین میں شریک ہوں گے۔ آج دیکھیں کیا کہا، جاہل ہے اندھیرے میں بھٹکتا ہوا راہی، عالم ہے تو پڑھ لیتا ہے آیات الہی۔ جاہل کے ذر مال بھی ہے وجہ تباہی، عالم ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی۔ تو جاہل ہے تو حیوان کی طرح پیٹ بھرے گا، عالم ہے تو فاتح بھی سلیقے سے کرے گا۔ صلوات ہے محمد وعلی محمد۔ اب جہاں پہ بھی دسترخوان بچھے اور بے سلیقگی نظر آئے اور انگون نظر آئے، لوگ ٹوٹے پڑ رہے ہوں تو سمجھ لیجئے کہ لگتا ہے کہیں سے علم کی کمی۔ جہاں علم کی کمی نہیں ہوتی، جہاں علم عالموں کا مجمع ہوتا ہے، صاحبان علم کا مجمع ہوتا ہے، وہاں پہ سلیقے دکھائی دیتے، وہاں پہ سلیقے دکھائی دیتے۔ عزیزان محترم آپ نے دیکھا تو قرآن کتاب علم ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر کوئی قرآن کی بارگاہ تک آتا ہے تو قرآن اسے کہیں پر بھی تنہا نہیں چھوڑتا، قرآن اسے کہیں پر بھی گمراہ نہیں چھوڑتا، وہ ضرور اس کا ہاتھ پکڑ کر کے، اس کی انگشت فطرت پکڑ کر کے ہدایت کی منزلوں تک پہنچا دیتا ہے۔ قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو ظاہر سی بات ہے جب قرآن کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور رسول اللہ پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے رسول آپ کہہ دیجیے ان مومنین سے، ان مسلمانوں سے کہ سچوں کے ساتھ ہو جائے، تو معیت صادقین اس بات کی تقاضا کرتی ہے، معیت صادقین اس بات کی تقاضا کرتی ہے کہ ہم صادقین کو پہچانتے ہو۔ تو بھائی وہ کون سا گروہ ہے صادقین کا کہ جس کو ہم پہچانے؟
آتے بھائی سچے تو سچے ہوتے ہیں، جہاں پہ بھی کوئی بھی سچ بولتا ہوا دکھائی دے ہم اس کو پہچان لیں گے کہ بھائی وہ سچ بول رہا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری زبانوں پہ آ کر کے اپنی عظمتوں کو کھو دیتے ہیں. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری زبان پہ آ کر کے اپنی عظمتوں کو کھو دیتے ہیں. ہم بولتے ہیں مگر معنی پہ غور نہیں کرتے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ بھائی کسی کا شعر سنا، ہم نے کہا بھائی کیا لاجواب شعر سنایا ہے انہوں نے. تو اگر وہ لاجواب شعر ہے تو پھر کوئی بھی شعر اس کے مقابلے میں ہو نہیں سکتا. لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے وہ شعر پڑھتا چلا جاتا ہے اور انسان کی اگر ذرا سی بھی کوئی نسبت ہے اس سے، چونکہ آج کل داد بھی دینے والے وہ ہوتے ہیں کہ جو پہچانتے ہوں، ورنہ لوگ ٹھوکر کی داد بھی نہیں دینا جانتے ہیں. سوا کرم عمل والا لہذا جیسی دیکھا بھائی ہمارا من پسند آدمی ہے، ہم سے رشتے داریاں ہیں، ہم سے جڑا ہوا ہے، لہذا ہم کوئی بھی شعر پڑھا واہ 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 بے مثل شعر پڑھ دیا صاحب، بے مثل پڑھ دیا. اچھا پہلا شعر پڑھا بے مثل، دوسرا شعر پڑھا بے مثل، تیسرا شعر پڑھا بے مثل. اگر بے مثل ہے تو بس ایک ہی ہونا چاہیے، ایک سے زیادہ تو تم بے مثل کہتے چلے جا رہے ہو. پتا چلا کہ بے مثل کہہ تو رہا ہے مگر اس کو معنی نہیں معلوم ہے کہ بے مثل کا معنی کیا ہوتا ہے. کسی سے آپ کی بات ہوئی، انہوں نے کہا بھائی بے شمار پریشانیاں ہیں، بے شمار پریشانیاں ہیں. تو بھائی بے شمار کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی شمارش نہ ہو سکتی ہو. تو جس کی شمارش نہیں ہو سکتی بس وہی بے شمار ہو سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ انسان بے شمار کہتا ہے اور بار بار کہتا ہے. کبھی کبھی باپ اپنے نالائق بیٹے سے کہتا ہے بے شمار مرتبہ تمہیں سمجھایا، بے حساب تمہیں سمجھایا. تو کیا بے شمار ہے واقعی وہ؟ تو پتہ چلا کبھی کبھی ہم لفظیں استعمال کرتے ہیں مگر ہمارے زبانوں پہ لفظیں آ کر کے اپنی عظمتوں کو کھو دیتی، چونکہ ہم معانی پہ غور نہیں کر پاتے. ہم نے کسی کو ایک مرتبہ دیکھا سچ بولتے ہوئے، 2 مرتبہ دیکھا، چندین مرتبہ دیکھا تو ہم نے کہہ دیا سچا. جبکہ سچا اسے نہیں کہتے جو صرف زبان کا سچا ہو. سچا اسے کہتے ہیں کہ جس کی زبان پہ بھی وہی ہو، دل میں بھی وہی ہو اور عمل سے بھی وہی کر کے دکھا رہا ہو، اسے کہتے ہیں سچا. سچا اسے نہیں کہتے جس کو زبان پر ہو. دیکھیے ہماری زبانوں پر کبھی کبھی صداقت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں بھائی آیات سب سے افضل، احادیث میں بھی بھائی کیا بات ہے احادیث کی، روایات میں کیا بات ہے روایات، پیغمبر کی جو روایات ہیں اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی. ہم کہتے ہیں زبان سے اور دل سے بھی مانتے ہیں مگر عمل سے اس بات کا اظہار نہیں کرتے. عمل سے اس بات کا اظہار نہیں کرتے، اس لیے کہ اگر حدیثیں سنا دی جائے تو مجمع خاموش ہو جاتا ہے اور اگر ادھر ادھر کی بات کی جائے تو مجمع خوش ہو جاتا ہے. یہ وجہ کیوں ہے؟ کہ زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ آیات سب سے افضل، زبان سے تو کہہ رہا ہے احادیث سب سے افضل، لیکن خوش ہو کر کے یہ بتا رہا ہے کہ عمل اس کا زبان اور دل کا ساتھ نہیں دے رہا ہے. لہذا ضروری ہے، صادق کے لیے ضروری ہے کہ زبان پہ بھی وہی بات ہو، دل میں بھی وہی بات ہو اور عمل میں بھی وہی بات ہو. تو زبان اور عمل کا حال تو ہم دیکھ سکتے ہیں مگر دل کا حال کو ہم دیکھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے دل کا حال ہم نہیں دیکھ سکتے. تو واقعی معنوں میں الصادقین کون ہے ہم بتا بھی نہیں سکتے. کیوں؟ چونکہ دل کا معاملہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. تو پھر دل کا معاملہ کون بتائے گا؟ کہا جو عالم الغیب و شہادہ ہے وہی دل کے معاملوں میں بھی واقف ہے. لہذا صادقین کے گروہ کا حال بتانا یا اس کا تعارف کرانا اسی کی ذمہ داری ہے. ایک سوال پڑھے محمد محترم، قرآن نے ہم سے کہہ دیا. میں بہت جلدی مجھے معلوم ہے کہ وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، میں بہت جلدی آگے بڑھ رہا ہوں اور آپ کو ایک منزل تک لے آنا چاہتا ہوں. دیکھیے قرآن نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ.
اللہ نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اے میرے معبود یہ سچے کون ہے کہ جس کے ساتھ ہونے کے لیے تو کہہ رہا ہے؟ کیونکہ سچا ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ زبان پر بھی صداقت ہو، دل پہ بھی صداقت ہو اور اعمال میں بھی صداقت ہو۔ دلوں کا حال ہم نہیں جانتے، بس تو ہی جانتا ہے، تو تو بتائے گا کہ صادقین کون ہے؟ اللہ اکبر، صلاۃ پڑھے محمد وعلی محمد۔ تو دیکھیے، یاد رکھیے گا کہ قرآن کہیں پر بھی اپنے قاریوں کا ہاتھ نہیں چھوڑتا، وہ ضرور بتاتا ہے۔ ہمارے پاس عقلی دلیلیں بھی ہیں، ہم عقلی دلیلوں کے ذریعے سے بھی آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ صادقین کون ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ قرآن کے ذریعے سے یہ واضح ہو جائے کہ صادقین کون ہے، کیونکہ سب سے محکم تفسیر، سب سے محکم تفسیر، سب سے یقینی تفسیر قرآن پھر قرآن تفسیر۔ پہلے ہی دن میں نے مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ سب سے محکم اور مستحکم تفسیر تفسیر قرآن بالقرآن ہے، جہاں آیتوں کے ذریعے سے آیتوں کی تفسیر کی جائے۔ تو عزیزان محترم، جب ہم نے آیتوں کا مطالعہ کیا تو ایک جگہ قرآن نے لے جا کر کے ہمیں کھڑا کر دیا جسے میدان مباہلہ کہتے ہیں۔ لیکن میں ابھی آپ کے سامنے عرض کروں گا جسے میدان مباہلہ کہتے ہیں، جی یہ وہی میدان مباہلہ ہے کہ جس میں مباہلہ ہوا تھا نجران سے، نصارہ سے، عیسائیوں سے مباہلہ ہوا تھا۔ ان لوگوں نے یہ طے کیا، جب ان لوگوں تک بات پہنچی، رسول اللہ کی بات پہنچی، ان کے اخلاق کی بات پہنچی، یہ ساری بات پہنچی، تو کچھ لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہمیں تلوار لے کر کے چلنا چاہیے، محمد سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو ان کے عقل مندوں نے کہا وہ محمد جو خود تلوار نہیں اٹھا رہا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ تلوار اٹھائیں؟ لہذا انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے، ہم دلیلوں کے ذریعے سے بات کریں گے۔ میرے نوجوان بھائی مجھ سے سنیں، ایک بہت ہی بڑا علمی نقطہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ایک بہت بڑی بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ دیکھیں، یاد رکھیے کہ رسول اسلام سے کبھی بھی عیسائیوں کی کوئی جنگ نہیں ہوئی، مشرکین سے جنگ ہوئی ہے، کافرین سے جنگ ہوئی ہے، مگر عیسائیوں کے خلاف کوئی تلوار کی جنگ نہیں ہوئی۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ عیسائیوں نے یہ طے کیا کہ جب رسول تلوار نہیں اٹھا رہے ہیں تو ہم کیوں تلوار اٹھائیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا رسول نے اسی کے خلاف تلوار اٹھائی ہے کہ جس سے میرے رسول کے خلاف تلوار اٹھائی۔ تو اسلام تلوار کا مذہب نہیں ہے، تلوار تو اسلام نے ہمیشہ مجبوری میں اٹھائی، اور اس کی دلیل یہ ہے، اگر آپ کالج جاتے ہو اور وہاں پہ آپ سے گفتگو ہو، کسی کرسچن سے گفتگو ہو، تو آپ یہ بات پیش کر سکتے ہیں کہ بھائی تمہارے خلاف میرے رسول نے کب تلوار اٹھائی؟ بھائی تمہارے خلاف میرے رسول نے کب تلوار اٹھائی؟ یہ تمہاری عقل مندی تھی کہ تم میرے رسول کے مقابلے میں تلوار لے کے نہیں آئے، تو میرے رسول نے بھی تمہارے مقابلے میں تلوار نہیں اٹھائی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی تلوار لے کر کے آئے گا تو انسان کا دفاع واجب ہوگا۔ جب تم نے یہ طے کیا کہ نہیں ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے رسول کے خلاف، عیسائیوں سے کوئی جنگ نہیں ہوئی، اسلام کی کوئی جنگ نہیں ہوئی، رسول اللہ کی کوئی جنگ نہیں ہوئی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ طے کیا کہ بھائی ہم دلیلوں سے مقابلہ کریں گے، اور انہوں نے اپنے راہبین کو بلایا، اپنے راہبوں کو بلایا، اپنے علماء کو بلایا، کہا آپ لوگ تیاری کریں اور جا کر کے رسول اللہ سے مناظرہ کریں، دلیل پیش کریں، ان سے دلیل مانگے کہ وہ کتنے حق پہ ہیں اور ہم اپنے حقانیت کی دلیل پیش کریں۔ ان لوگوں نے تیاریاں کی اور یہ سارے کے سارے لوگ تیار ہو کر کے وہاں سے چلے، یہ سارے کے سارے لوگ تیار ہو کر کے نجران سے چلے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ لوگ مدینے سے قریب ہوئے
تو وہاں پہ یہ لوگ اترے ایک جگہ پر اور وہاں پر انہوں نے غسل کیا اور زبردست لباس پہنے، حریر و طیبہ کے لباس، خوبصورت لباس، سنیں گے عزیزان محترم، خوبصورت لباس پہنے اور زبردست سینٹ لگایا، زبردست عطر لگایا خوشبو والا. اور ان لوگوں کی نیت یہ تھی کہ جب ہم اتنے فاخر لباس، اتنے قیمتی لباس پہن کر کے یہ غریب مسلمانوں کے درمیان جائیں گے تو جیسے ہی وہ ہمارے لباسوں کو دیکھیں گے حواس باختہ ہو جائیں گے کہ یہ تو بہت بڑے لوگ معلوم ہوتے ہیں. لہذا ان لوگوں کی یہ ساری نیت تھی. وہ لوگ لباس پہن کر کے آئے اور جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو میرا رسول بیٹھا ہوا تھا. وہ جب میرے رسول کے سامنے آئے تو میرے رسول نے بجائے اس کے کہ ان کے لباسوں کو دیکھتے، ان کی زینتوں کو دیکھتے، میرے رسول نے اپنا چہرہ جو ہے وہ دوسری سمت کر لیا. جب دوسری سمت کر لیا یہ گھوم کر کے دوسری سمت آئے. جب وہ دوسری سمت آئے میرے رسول نے پھر اپنا چہرہ گھما لیا. اللہ اکبر. یہ خفا ہو گئے، یہ ناراض ہو گئے، باہر نکلے. میں تو کہتا ہوں ان کو چلا جانا چاہیے تھا واپس اور جا کے کہنا چاہیے تھا کہ کیا محمد محمد تم لوگ کہتے ہو، اس کے پاس تو اخلاق ہی نہیں ہے نعوذ باللہ. لیکن عزیزان محترم یہ نجران تھے، اچھی طرح جانتے تھے کہ رسول کے اخلاق کا چرچا کچھ اتنا مضبوط ہے کہ ہمارے والے مانیں گے نہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ان کو یہ اندازہ تھا کہ اگر ہم چلے جائیں گے اور جا کر کے کہیں گے کہ مسلمانوں کے رسول کے پاس کوئی اخلاق نہیں ہے تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ رسول کی اخلاق کا شہرا، رسول کے اخلاق کا لوہا دشمنوں کے بھی دل پہ جمع ہوا تھا. نقل والا خلق ندی، اس لیے ان لوگوں کی ہمت نہیں پڑی کہ واپس چلے جاتے. لہذا باہر نکلے اور ایک صاحب کی جن سے ان سے پہلے سے کچھ شناسائی تھی ان سے جا کر کے انہوں نے اعتراض کیا. تیسرے جناب ان سے جا کے کہنے لگے کہ بھائی ہم نے تو آپ کے رسول کا بڑا اخلاق سنا تھا لیکن ہم گئے تو انہوں نے ہم سے بات نہیں کی، ہمیں سلام نہیں کیا، ہمارا خیر مقدم نہیں کیا، ہمارا ویلکم نہیں کیا. تو بھائی کیا اخلاق؟ جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا نہیں بھائی ہمارا رسول تو بڑا اخلاق والا ہے، مگر آخر کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا ایسا، ہم کیا بتا سکتے ہیں. پھر ایک دوسرے صاحب کے پاس پہنچے، ان سے جب کہا تو اب ظاہر سی بات ہے جیسے جیسے یہ شکوے کر رہے ہیں لوگ ان کے ساتھ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب جو دوسرے صاحب کے پاس پہنچے دوسرے صاحب نے بھی یہی کہا کہ نہیں بھائی ہمارے رسول کا اخلاق تو بہت بہتر ہے لیکن کیا بات ہوئی کہ آپ کے ساتھ انہوں نے ایسا سلوک کیا یہ ہم نہیں بتا سکتے. بس ایک شخص تھا اس نے کہا بھائی دیکھو اگر رسول کی بات کرنی ہے تو کسی ایسے کے پاس چلنا پڑے گا جو مزاج شناس نبوت ہے. تو ذات عالی کو مزاج شناس نبی کہتے. لہذا مولا کائنات کے پاس آئے اور آ کر کے انہوں نے شکوہ کیا بھائی ہم گئے ہمارا انہوں نے استقبال نہیں کیا. میرے مولا نے بس ایک نگاہ ڈالی اور ڈالنے کے بعد کہا کیا اسی بھگل میں گئے تھے، کیا یہی بھگل بنا کے گئے تھے؟ کہا ہاں ہاں اسی لباس میں گئے تھے. گویا وہ بتانا چاہ رہے کہ ہاں کوئی معمولی لباس تھوڑی پہن کے گئے تھے، کوئی گھسا پٹا لباس تھوڑی پہن کے گئے تھے، اسی فاخر لباس میں گئے تھے. تو ایک مرتبہ میرے رسول نے کہا کہ جو تمہارا لباس ہے وہ پہن کے جاؤ، یہ بہروپیوں کے شکل میں نہ جاؤ، یہ تمہارا لباس نہیں ہے. تم ہو راہب، تمہارا لباس یہ نہیں ہے، تمہارا معمولی لباس ہوتا ہے، لہذا معمولی لباس میں جاؤ. اگر اس لباس میں قیصر و روم کے بادشاہ آتے تو میرا رسول ان کا احترام اس لباس میں کرتا، لیکن تمہیں یہ لباس یہ چونکہ
لباس میں تم گئے اور میرے رسول نے تمہارا احترام کیا تو یہ لباسوں کا احترام ہو جائے گا، تمہارا احترام نہیں ہوگا۔ لہذا میرا رسول انسانیت کی توہین نہیں کرنا چاہتا، لہذا اب لباس بدل کر کے جو تمہارا اپنا لباس ہے اس میں جاؤ۔ اب جو وہ اپنے لباس میں گئے تو میرے رسول نے خیر مقدم کیا، اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، انہیں بلایا، ان سے باتیں کی، گفتگو ہوئی، اور جب انہوں نے کوئی بات نہ مانی رسول دلیل دیتے رہے۔ انہوں نے اپنے طور پر ایک دلیل پیش کی، انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ آپ حضرت عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی ہم تو حضرت عیسیٰ کو بہت معصوم مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، وہ بہت ہی متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ انہوں نے کہا سیدھے سیدھے مطلب پہ آئیے، آپ یہ بتائیے کہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اللہ وہ بسوئیں گے بھی جانے مطلب کہا سیدھے سیدھے مطلب پہ آئیے، یہ بتائیے کہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ میرے رسول نے کہا ہم اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، ہم اسے اللہ کا بندہ مانتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو یہ بتائیے کہ ان کا باپ کون تھا؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے سوچا کہ اپنی دلیل تو ہم نے ایسی مستحکم رکھ دی ہے کہ اب رسول جواب دیں گے تو کیا دیں گے، مگر آپ دیکھیں کہ میرے رسول نے کہا انا مثل عیسیٰ کمثل آدم، دیکھو یاد رکھو عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، وہ خدا جو آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے نہیں پیدا کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ پروردگار کہ جو آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن جب انہوں نے کٹ حجتی کی تو پھر آیت اتری فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ کہا کہ اے میرے رسول وہ لوگ کہ جو کٹ حجتی کر رہے ہیں قرآن کے آ جانے کے باوجود، دلیل کے آ جانے کے باوجود، ان سے آپ کہیے کہ اب کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہوگا، کوئی دلیل و قرآن کی بات نہیں ہوگی، اب مباحثہ ہوگا، لہذا آ جاؤ، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کے آتے ہیں۔ یہ رسول اللہ نے کہہ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، فضائل بہت سے ہیں لیکن بس میں ایک نقطے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مسلسل سنا ہوگا، میرا وقت کیونکہ ختم ہو گیا لہذا میں کچھ اور زیادہ بیان نہیں کروں گا، صرف ایک نقطے کی طرف، صرف ایک جدید نقطے کی طرف آپ کے اذہان عالیہ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ عزیزان محترم، اگر میں مثلاً اتنی دوری طے کر کے آیا ہوں یہاں پر اور آپ مجھ سے کہیں کہ مولانا آپ کی ہمارے یہاں دعوت ہے لیکن آپ اپنی فیملی کو لے کے آئیے، تو ظاہر سی بات ہے میں کیا کہوں گا؟ میں یہی کہوں گا بھائی پہلے بتایا ہوتا اگر ایسی بات تھی، اب فیملی کو لانے کے لیے مجھے واپس بنگلور جانا پڑے گا اور وہاں سے میں لے کر کے آؤں، یہ تو بھائی انصاف کی بات نہیں ہوئی۔ آپ تو یہی تھے یا رسول اللہ، آپ تو مدینے میں تھے، آپ کا خانوادہ بھی مدینے میں تھا، آپ تو لا سکتے تھے اپنے بچوں کو، اپنے نفسوں کو، اپنی عورتوں کو۔ یہ بیچارے جو عیسائی نصارہ آ کر کے یہاں پہ پریشان ہے، ان سے آپ نے یہ کیا مانگ رکھ دی کہ تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، اپنے بچوں کو لے کے آؤ؟ ظاہر سی بات ہے ناانصافی ہے نا۔ یہ لوگ آئے ہیں تقریباً 1 مہینے کا سفر کر کے، ان لوگوں کو کہنا چاہیے تھا۔ دیکھیے سارے فضائل کے نقطے آپ لوگ سن چکے ہیں، میں اس کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، ایک نئی بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ ان لوگوں کو کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ اب تو ہمیں واپس جانا پڑے گا۔ اگر یہی مباہلے کی شرط ہے کہ ہم اپنے بچوں کو لے کے آئے، اپنی عورتوں کو لے کر کے جائیں تو ہمیں واپس جانا پڑے گا، لہذا ہمیں وقت درکار ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے کچھ نہ کہا،
انہوں نے نہ مہلت مانگی نہ اعتراض کیا، جیسے تھے ویسے ہی میدان مباہلہ میں آ گئے۔ رسول اللہ عورتوں کی مطابقت میں، عورتوں کے مصداق میں جناب فاطمہ کو لے کے جا رہے ہیں، بچوں کے خاطر امام حسن اور امام حسین کو لے کے جا رہے ہیں، نفس کی جگہ پر مولا کائنات کو لے کے جا رہے ہیں، لیکن ان میں ایسا کوئی بھی نہیں تھا کہ جسے ان کی عورت کہا جا سکے، کوئی خاتون نہیں۔ آخر وجہ کیا تھی؟ عزیزان محترم، بس دیکھیے، توجہ رکھیے گا، ایک جدید نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے وہ ایسے ہی آ گئے، تو وجہ کیا ہوئی؟ کیوں انہوں نے تقاضا نہ کیا وقت کا؟ اس لیے تقاضا نہ کیا چونکہ اگر رسول اللہ انہیں وقت دے بھی دیتے کہ جاؤ ٹھیک ہے 1 مہینے کے بعد آنا، تو بھی وہ عورتوں کو نہیں لا سکتے تھے۔ کیوں نہیں لا سکتے تھے؟ چونکہ وہ راہب تھے، انہوں نے شادیاں ہی نہیں کی تھی۔ یعنی میدان مباہلہ صرف اور صرف انہیں مباہلے کے لیے نہیں تھا، بلکہ عورتوں کی عظمتوں کو بتانے کے لیے تھا کہ تم نصارہ وہ ہو کہ جو روحانیت کی جنگ میں عورتوں کو اپنے راستے کا پتھر سمجھتے ہو، مگر اسلام وہ ہے جو عورتوں کو برابر کے حکم دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ان کے یہ نظریات تھے کہ اگر کوئی شادی کر لے گا تو اللہ سے تقرب نہیں پا سکتا، دین کے منزلوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ رسول اللہ نے ان سے عورتوں کا مقابلہ کر کے پہلے ہی ایک طنز کا تماچا گویا کے لگایا اور یہ بتایا کہ دیکھو یاد رکھو، مقام عبدیت میں، مقام تقرب الہی میں عورتیں اور مرد دونوں برابر ہوا کرتے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے مباہلے کے بے عنوان سے، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ میں اس میں بہت کچھ پڑھتا لیکن بہرحال وقت ختم ہو گیا، میں صرف ایک بات کی طرف اشارہ کروں کہ دیکھیے آیت کیا آئی؟ آیت نے کہا کہ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ دیکھیے قرآن نے لعنت کافرین پہ کی ہے، قرآن نے لعنت کاذبین پر بھی کی ہے، قرآن نے لعنت منافقین پر بھی کی ہے، لیکن یہاں پر قرآن لعنت کاذبین پہ کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ کاذبین پہ لعنت کر رہا ہے؟ کہا چونکہ میں نے کہا تھا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اب سچوں کو پہچانوانا ہماری ذمہ داری ہے، لہذا یہاں پہ کہا کہ کاذبین پہ لعنت کرنی ہے تو صادقین کو لایا جائے گا، لہذا اگر صادقین کا پتہ لگانا چاہتے ہو تو میدان مباہلہ پر نگاہوں کو جما دینا کہ رسول جن لوگوں کو لے کے آئیں گے وہ صادقین کی ایک جماعت ہوگی، وہ صادقین کی جماعت ہوگی۔ رسول جن لوگوں کو لے کر کے آئیں گے وہ کوئی اور نہیں، وہ صادقین کی جماعت ہوگی۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس آیت پہ عمل کرو کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو ان لوگوں کے ساتھ ہونا۔ اللہ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ قرآن آئے مباہلہ کے ذریعے اپنی ذمہ داری سے بھی بری ذمہ ہو گیا کہ اس نے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو صادقین کسے کہتے ہیں، کس کے ساتھ معیت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ جن لوگوں کو لے کر کے آ رہے ہیں وہ صادقین کا ایک گروہ ہے، مگر عزیزان محترم دنیا نے صادقین کے اس گروہ کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے میں مسلسل آپ کے سامنے شام کے راستوں کے مسائل پڑھتا ہوا چلا، اب میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جب یہ کوفے سے یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ جب نکلا ہے تو جگہ جگہ پر انقلاب کے آثار رونما تھے۔ کئی جگہ ایسی بھی تھی کہ جہاں کے حاکم نے اس بات کو طے کیا
کہ 4000 کا لشکر آمادہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جیسے ہی ابن زیاد کا یہ لشکر آئے گا ہم اس کے اوپر حملہ کر دیں گے اور شمر اور خولی کو قتل کر دیں گے، ان سے سر چھین لیں گے۔ جیسے ہی ان لوگوں کو اس بات کا پتہ چلتا ہے یہ لوگ پھر اپنا راستہ بدل دیتے ہیں، جہاں جہاں سے بھگائے جاتے ہیں، جہاں جہاں سے مارے جاتے ہیں۔ کئی جگہ ایسی ہیں، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، کئی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں انقلاب رونما ہوتا ہوا دکھائی دیا، جہاں والوں نے بالکل پذیرائی نہیں کی، جہاں والوں نے بالکل ان کا احترام نہیں کیا، جہاں والے آمادہ ہو گئے، جہاں کے کئی لوگ آمادہ ہو گئے کہ ہم لڑیں گے ان سے اور شہزادیوں کو آزاد کروائیں گے، لیکن یہ لوگ فوراً اپنا راستہ بدلتے تھے، دوسری طرف سے بھاگتے تھے، دوسری طرف سے بھاگتے تھے۔ لیکن جب یہی قافلہ شام کی سرحدوں میں داخل ہوا تو وہ جتنے مصائب آپ سنتے ہیں نا وہ سب شام کے ہیں، شام کے، کیونکہ وہاں پہ ماحول بنایا گیا تھا اہل بیت کے لیے۔ یہودیوں کے جب علاقے سے شمر اور خولی مولا حسین کے قافلے کو، اس لٹے ہوئے قافلے کو گزارتے تھے تو چلا چلا کے کہتے تھے کہ سنو، یہ وہ ہے کہ جو فاتح خیبر کا لال ہے، اس نے تمہارے بزرگوں کو مارا ہے۔ ان کی دشمنیوں کو ابھارتا تھا، ان کی دشمنیوں کو ابھارتا تھا تاکہ یہ لوگ مسلسل اہل بیت کے اوپر ظلم کریں۔ کوئی چھت پہ چڑھ جاتا تھا اور وہاں سے پتھر مارتا تھا، کوئی بیدر مارتا تھا، کوئی مذاق اڑاتا تھا۔ اس طریقے سے اس قافلے جب شام میں داخل ہو گیا تو یہ عالم، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی میرے امام سے پوچھتا تھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، تو میرا مولا 3 مرتبہ کہتا تھا الشام الشام الشام۔ اے بھائی کیا پوچھتا ہے، شام میں جو مصیبت پڑی وہ کہیں نہیں پڑی۔ اللہ اللہ۔ جناب نعمان ابن منذر مدائنی کہتے ہیں، جناب نعمان منذر مدائنی کہتے ہیں کہ مولا سے کہا میں نے کہ مولا شام میں کیا مصیبت آپ کے اوپر پڑی یہ بھی تو بتائیے۔ تو جہاں مولا بہت سی مصیبتیں بتاتے تھے وہاں 7 مصیبتوں کا ذکر کرتے تھے۔ کہتے تھے بھائی کیا بتاؤں، جب اس نے بہت اصرار کیا تو میرے مولا نے کہا کیا بتاؤں، 7 مصیبتیں میرے اوپر وہاں بہت بڑی مصیبت پڑی ہے۔ عزیزان محترم بس آپ متوجہ رہیے گا، میں 7 مصیبت نہیں پڑھوں گا، صرف ایک مصیبت کا تذکرہ کروں گا، صرف ایک مصیبت کا تذکرہ کروں گا اور آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ وہ کیسی مصیبت تھی۔ عزیزو جہاں مولا بہت سی مصیبت بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس طریقے سے ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا، ظالم جو سروں کو لے کر کے چل رہے تھے وہ بیویوں کی محفلوں کے قریب ہوا کرتے تھے اور اس عالم میں ہوا کرتے تھے کہ ام لیلا کے قریب جناب اکبر کا سر ہوا کرتا تھا۔ یعنی جیسے ہی جناب لیلا کی نگاہ اٹھتی تھی اپنے جوان لال کے سر پہ پڑتی تھی، جناب زینب کے محفل کے قریب مولا حسین کا سر ہوا کرتا تھا۔ اس طریقے سے یہ جا رہے تھے، وہی مولا نے فرمایا کہ سنو اے منذر مدائنی سنو، ایک مصیبت ہم پر شام میں یہ پڑی کہ جب لوگ اپنے کوٹھوں سے ہمارے اوپر انگارے پھینک رہے تھے تو ایک انگارہ میرے امامے پہ گرا اور میرا امامہ جل گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑی مصیبت مولا نے بتائی، یہ 7ویں مصیبت تھی کہ جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، لیکن میں کہنا چاہوں گا اے میرے مولا آپ نے تو بڑی بڑی مصیبت دیکھی، ایک انگارہ اگر سر پہ گرا اور سر کا امامہ جل گیا تو یہ کون سی بڑی مصیبت ہے کہ جسے آپ گنا رہے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس سے بڑی بڑی مصیبت آپ کے اوپر پڑی ہے۔ تو عزیزان محترم اس مصیبت کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک ذاکر کا بیان ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ مولا عباس میرے خواب میں آئے اور آگے کہنے لگے اے بھائی تو میرا مسائل نہیں پڑھتا۔ میرے مولا نے کہا اے بھائی تو میرا مسائل نہیں پڑھتا۔ ذاکر نے کہا مولا میں آپ کا مسائل پڑھتا ہوں اور بہت مسائل پڑھتا ہوں، بہت گریا ہوتا ہے، آپ کے چاہنے والے آپ پہ گریا کرتے ہیں۔ کہا بھائی تو میرا مسائل نہیں پڑھتا۔ ذاکر تھا سمجھ گیا، ہاتھوں کو جوڑا، مولا کون سا مسائل، کیا کوئی خاص مسائل ہے؟ کہا ہے خاص مسائل ہے۔ کہا کیا مسائل ہے؟ کہا کہ تو یہ نہیں پڑھتا کہ جب میں گھوڑے سے گرا تو میرے ہاتھ نہیں تھے کہ جس کا میں سہارا لیتا، جب بھی کوئی گھوڑے سے گرتا تھا تو وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، لیکن جب میں گھوڑے سے گرا تو منہ کے بل گرا، میرے پاس ہاتھ نہیں
میں سہارا لیتا. یہ عباس کی بڑی مصیبت تھی. زینب کی بڑی مصیبت دیکھو ابھی لو. 11 محرم کو جب یہ قافلہ تیار ہو کر کے جانے لگا تو زینب کی نگاہ اپنے بھتیجے پہ پڑی. کیا دیکھا کہ چہرہ متغیر ہے. اے میرے لال، تیری چاہنے والی پھوپھی کے لیے یہ بڑا شاخ ہے کہ تجھے اس عالم میں دیکھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری روح قفس انسانی سے پرواز کر جائے. میرے چوتھے امام نے نالا کیا، مرثیہ پڑھا، آواز دی پھوپھی اماں دیکھتی نہیں ان ظالموں نے اپنے پشتہائے نجس کو دفنا دیا ہے، مگر میرے بابا کا جنازہ. چاہنے والی پھوپھی تھی. ابھی وہ چاہا کہ جناب زین العابدین کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرے، اس لیے اپنے آپ کو پشت ناقہ سے گرا دیا. اس لیے اپنے آپ کو پشت ناقہ سے گرا دیا. ابھی تو وہ عباس تھے جو بن ہاتھ ہو کے گرے تھے. یہ عباس کی بہن زینب ہے کہ جس کے پاس ہاتھ تو ہے مگر ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں. زینب بھی اگر اپنے ہاتھ کا سہارا لینا چاہے تو زینب اپنے ہاتھ کا سہارا نہیں بھی لے سکتی. مثل عباس زینب بھی اونٹ کی پشت گر رہی ہے. اور عزیز آپ دیکھیں کہ وہ عباس تھے، وہ عباس کی بہن زینب تھی، اور یہ ان دونوں کا بھتیجا میرا مولا سجاد ہے کہ جو اپنی مصیبت بیان کر رہا ہے کہ جب وہ انگارہ میرے سر پہ گرا تو میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی. ابھی وہ مصیبت بالا ہے. مصیبت کیا ہے بس اس بات کو اندازہ کر لو. عزیزان محترم، جب کسی کے سر پہ کوئی چیز گرتی ہے، اگر وہ اپنے ہاتھ کا سہارا نہ لے سکے، اپنے ہاتھ سے مدد نہ لے سکے تو کیا کرتا ہے؟ وہ فوراً اپنے سر کو جھٹکا دیتا ہے، اپنی گردن کو جھٹکا دیتا ہے اور سر کو وہ گراتا ہے. ابھی میرا مولا اپنے سر کو چنبش بھی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ گلے میں خاردار توق ہے. اگر میرا مولا دائیں طرف اپنے گردن کرے تو توق کا خار میرے مولا کی گردن کو زخمی کرتا ہے. اگر بائیں طرف اپنے گردن کو کرے تو میرے مولا کی گردن زخمی ہو جاتی ہے. ابھی وہ کیا مصیبت کا عالم ہے. نہ اپنے ہاتھوں سے سہارا لے سکتے ہیں، نہ اپنے گردن کو جنبش دے سکتے ہیں. اور